اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور عنوان گفتگو رمضان اور قرآن ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، ماہ صیام کی عظمت کے حوالے سے کل کی سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ماہ صیام اس ماہ رمضان میں جو واقع ہوا ہے، پروردگار عالمین نے جہاں روزے کی عظمت کو بیان کیا ہے، صیام کی عظمت کو بیان کیا ہے، صوم کے فلسفے کو بیان کیا ہے، وہیں سرکار دو عالم اور ائمہ طاہرین نے ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو الگ ذکر کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ مبارک رمضان بعنوان شہر اللہ، بعنوان ماہ خدا خود ایک عظمت رکھتا ہے، ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہی آیہ مجیدہ 185 جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی اسی عظمت اور اسی مقام ماہ مبارک رمضان کی طرف اشارہ ہے، اور پروردگار عالمین نے اس ماہ پربرکت کو، ماہ رحمت کو، ماہ مغفرت کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جہاں فی نفس ہی ذاتی طور پر یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان اللہ نے جو اسے عزت دی ہے، اسی عزت اور توقیر اور وقار کی وجہ سے اس ماہ عظیم کا نام نامی، اسم گرامی خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جو اس ماہ مبارک رمضان کی انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ یہ ماہ واحد مہینہ ہے جس کا کلام مقدس میں ذکر ہوا ہے، اور خداوند متعال نے اسی مہینے کی نسبت کے ساتھ نزول قرآن کا ذکر کیا ہے،
باقی قرآن مجید میں تنزیل، انزال، لفظ اور وہ نزول قرآن کا ذکر ہے، محل نزول کا بھی ذکر ہے، قلب سرکار دو عالم، شان نزول آیات بھی اپنی جگہ پر ہیں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب، کیا پس منظر تھا اس کا۔ لیکن اگر کسی مہینے سے پروردگار نے قرآن مجید کی نسبت دی ہے تو وہ صرف ماہ رمضان ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں جب شب قدر اور سورہ قدر کے حوالے سے گزارشات آئیں گی تو وہاں اس پہلو کی طرف بھی ذکر ہوگا کہ نزول قرآن اور ماہ رمضان میں اس میں کیا وہ فلسفہ اور حقیقت ہے جس کی وجہ سے 23 سالوں میں نازل ہونے والے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ جو نسبت دی گئی ہے اور اسی میں پھر شب قدر کے ساتھ اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا۔ لیکن اب جو عرض کر رہا ہوں کہ خود اس ماہ کی عظمت کو، جیسا کہ پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس ماہ میں قرآن مجید کے نزول کی نسبت دینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس ماہ کے اس امتیاز اور اس خصوصیت کو خداوند متعال قرآن مجید میں ذکر کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر فمن شہد منکم الشہر، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے کیا کرے، فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے۔ دوسری خصوصیت ذکر ہو رہی ہے روزے کی، صوم کی، امساک یعنی رک جانا۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جو حتیٰ عام مہینوں میں پروردگار نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس ماہ کی دوسری خصوصیت، پہلا امتیاز یہ ہے کہ اسے نزول قرآن کے ساتھ نسبت دے کے بیان کیا گیا، پھر اسی ماہ میں روزہ ہم پر واجب کیا گیا۔ باقی ایام میں اگر روزے ہیں تو مستحب ہیں، لیکن وجوب جو روزے کا طلب کیا گیا وہ اسی ماہ میں طلب کیا گیا۔ باقی عناوین، نظر کا روزہ ہے یا دوسرے روزے ہیں، یا اگر ان ایام کی آپ دوسرے ایام میں قضا بھی کریں گے تو ظاہر ہے نسبت تو اسی کی ہے، اسی کی نسبت سے آپ وہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ تو چلیں ابھی تک کی سلسلہ گفتگو میں جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں عرض کیا ہے، اس کا اس سلسلے میں 3 پہلو ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا، اس ماہ مبارک کا امتیاز یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کی عزت و توقیر اور تکریم یہ ہے کہ اس کا نام نامی کلام مقدس میں ہے۔ دوسری خصوصیت، نزول قرآن کی نسبت فیہ کہہ کے اسی ماہ کی طرف دی گئی ہے۔ تیسری خصوصیت، اس ماہ پربرکت میں روزے ہم پر واجب کیے گئے۔ میں نے کل سلسلہ گفتگو میں سرکار دو عالم کی خطبہ شعبانیہ کا ذکر کیا۔ وہ خطبہ شعبانیہ کی خصوصیت اور امتیاز بھی یہی ہے کہ وہ ایک پورے ماہ پر سرکار کا ایک پورا خطبہ ہے، اور برملا یہ کہا جا سکتا ہے کسی اور ماہ کی سرکار دو عالم نے اس قدر اہتمام و انتظام کے ساتھ فضائل و مناقب بیان نہیں کیے جس قدر ماہ مبارک رمضان کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ تو خود سلسلہ مراتب میں پروردگار عالمین کے بعد مخلوقات میں ہم سرکار دو عالم کو سب سے افضل و برتر مانتے ہیں، اور ترجمان وحی پروردگار مانتے ہیں، نمائندہ الہی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، ایک ایسی ہستی کا جو سلسلہ نبوت میں، سلسلہ رسالت میں آخری نبی اور رسول ہوں، جو مقام افضلیت میں کائنات میں سب سے افضل و برتر ہوں اور بہتر ہوں، جو اللہ کے آخری پیام کو وہاں سے یہاں لانے کا ذریعہ ہوں، ایک ایسی ہستی کا اس ماہ پر برکت کی عظمت میں ایک پورا خطبہ ارشاد فرمانا، خود اس ماہ کی عظمت اور اس ماہ کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے اور اسی طرح ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین نے مختلف مواقع پر
ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو مختلف الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا یہی جو الوافی ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اصول اربعہ کی تمام احادیث کو جمع کیا، اس کی یہ حدیث سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سرکار دو عالم کے فرمان سے اس ماہ کی عظمت پر ایک اور حدیث کے ساتھ ہی سلسلہ گفتگو آگے بڑھے، اور اس ماہ کی عظمت کا ادراک و احساس اس خطبے کے ساتھ اب اس حدیث کو بھی آپ ایڈ کریں تو دیکھیں کتنا بلند ہے مقام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجابر ابن عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے مجھے مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا، یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ وعف بطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جابر اگر کوئی ماہ رمضان میں دن کو روزہ رکھے اور رات کا کچھ حصہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرے، بندگی کرے، اور اپنے شکم کو، اپنی شرمگاہ کو اور اپنی زبان کو گناہ سے بچائے، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگر وہ یہ شرائط اپنے اندر پیدا کر لے، ماہ رمضان کا روزہ بھی اور اس کے اہداف دونوں بیان ہو رہے ہیں کہ صرف اپنے شکم کو یا اپنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اپنی زبان کو، اپنے شکم کو ہر حرام کام سے بچائے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جو ان شرائط کے ساتھ اس مہینے کو اختتام تک پہنچائے گا، جیسے یہ مہینہ اس ماہ سے یعنی سال میں سے مہینہ خارج ہوگا ویسے ہی یہ گناہوں سے خارج ہو جائے۔ یعنی انسان یکم شوال کو سرکار دو عالم کی اس بیان کو اگر آسان لفظوں میں نقل بالمعنی کے ساتھ کریں، وضاحت کے لیے یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ اس فرمان ذیشان کی روشنی یکم شوال ایک مرد مومن کے لیے، ایک صائم النہار اور قیام اللیل کے لیے، ایک روزہ دار کے لیے جیسے یکم شوال آئے گی، سرکار دو عالم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ یکم شوال کو ان گناہوں سے ایسے ہی پاک ہے جیسے شکم مادر سے آئے۔ اب اگلا جملہ سنیے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ فقال جابر یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر وما اشد هذه الشروط۔ توجہ فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں نے یہ حدیث سننے کے بعد خوشی سے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی حدیث ہے کہ ایک مرد مومن اور روزہ دار کے لیے گناہوں سے خروج کا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم نے جواب میں فرمایا اگر حدیث اچھی ہے تو شروط کتنی سخت ہیں، شرائط بھی تو سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ خروج الذنوب یعنی گناہوں سے خارج ہونے کی سند اسے ملے گی جو ان شروط پہ عمل کرے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہیں۔ فلسفہ روزہ کو، وجوب روزہ اور اس میں حکمت روزہ اور اس میں جو اس کے اہداف ہیں وہ ہمارے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے مختلف مواقع پہ بیان فرمائے ہیں، لیکن آج کی نشست میں چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں۔
میں حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدۃ النساء العالمین کے خطبہ سے، جسے خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے مقام فدق جب مطالبہ کیا وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس خطبے کی ایک خصوصیت ہے، وہ خطبہ پورے اسلام اور روح دین، حقیقت دین کی تفسیر اور تبیین ہے۔ پورا دین بیان کیا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں۔ اس میں اصول دین بھی ہیں، فروع دین بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، احکام دین بھی ہیں، فلسفہ دین بھی ہے، فلسفہ احکام دین بھی ہے۔ یعنی یہ ان خطبات میں سے یا ان فرامین میں سے، ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ان خطبات میں سے ایک خطبہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ اسلامی احکام کا فلسفہ جاننا چاہتے ہیں تو اس فلسفہ احکام کو سیدۃ النساء العالمین نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس خطبے کی بھی خصوصیت ذکر کر رہا ہوں۔ خطبہ سیدہ فلسفہ احکام دین کو کسی حد تک سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی خطبہ میں سیدۃ النساء العالمین نے فلسفہ روزہ کو بیان کیا، رمضان نہیں، روزے کے فلسفہ، صوم کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ کن الفاظ میں؟ بی بی دو عالم فرماتی ہیں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، پروردگار عالمین نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر اخلاص ثابت ہو جائے۔ تثبیت یعنی دوسرے لفظوں میں تم خالص ہو جاؤ۔ مجھ اور آپ کو اللہ نے خالص کرنے کے لیے، مقام اخلاص تک پہنچانے کے لیے ہم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ یعنی یہ صفت اخلاص ہمارے وجود میں جگہ پالے، تثبیت ثابت ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ بی بی دو عالم فرما رہی ہیں۔ دیکھیں سیدہ کے اس کلام کے اس حصے میں، فلسفہ روزہ میں لفظ دو ہیں لیکن کتنے وسیع ہیں، اور بی بی دو عالم نے اس روزے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے جو سبب، جو فلسفہ بیان فرمایا ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اخلاص۔ تمہارے اندر اس اخلاص کو ثابت، پابرجا، مستحکم کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقام اخلاص تک پہنچ جائیں، یعنی ہمارا عمل خالص ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں ہم ریاکاری سے، جس کا دوسرا نام ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں، یعنی ریاکاری کا دوسرا نام شرک خفی ہے۔ چونکہ انسان جب ریاکار ہو جاتا ہے، ریاکاری کا معنی یعنی دکھاوے کے لیے کہ دوسرے میرے عمل کو دیکھیں اور میری تعریف و تمجید کریں، جب انسان اس رذائل کا اور اس رذیلت کا شکار ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں حقیقت میں وہ خدا کی جگہ غیر خدا کو دے دیتا ہے، چونکہ غیر خدا سے توقع کر رہا ہے کہ وہ میرا عمل دیکھے، اور جب وہ یہ توقع کرتا ہے کہ غیر خدا میرا عمل دیکھے تو اس کا معنی ہے کہ اس کو خدا کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے، یا خدا کے دیکھنے کو کافی نہیں سمجھتا، اس لیے چاہتا ہے خدا کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی دیکھے، اس لیے اسے شرک خفی کہا گیا۔ اور یہی وہ ریاکاری ہی وہ عمل ہے جو انسان کے عمل کو قبولیت تک جانے سے روک دیتا ہے، یعنی مانع ہے، رکاوٹ ہے، انسان کا عمل اس درجہ قبولیت پر پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیا؟ ریاکاری۔
ریاکاری کی ضد ہے اخلاص، خالص اپنے عمل کو کرنا، صرف خدا کے لیے کرنا۔ پوچھا گیا، جیسا کہ حدیث منسوب ہے معصوم سے، مجھے یاد ہے کہ قم میں ہمارے ایک استاد محترم نے اخلاص کی تعریف میں یہ بیان فرمایا تھا کہ عمل خالص وہ عمل ہے جسے انجام دینے کے بعد آپ کسی غیر سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ میری تعریف و تمجید کرے، یعنی آپ کے دل کی خواہش یہ نہ ہو، دل کی خواہش یہ نہ ہو کس کی جو عمل انجام دے رہا ہے۔ دوسرا اگر اس کی تعریف تمجید یا اس کو سراہتا ہے، حوصلہ افزائی، وہ ایک الگ پہلو ہے، حوصلہ افزائی کرنا ایک الگ شے ہے، نیکی کے کاموں پر کسی کی تعریف و تمجید کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ غیر کرے اپنے طور پر تو الگ ہے، لیکن اگر عمل انجام دینے والے کی توقع یہ ہو تو یہ ریاکاری ہے۔ توجہ فرمائی، یعنی دوسرا آپ کے عمل کی تعریف کرے اور آپ کی توقع کے بغیر کرے تو یہ ریاکاری نہیں، لیکن اگر آپ عمل انجام دیتے ہوئے مجھ میں اور آپ میں یہ توقع پیدا ہو جائے کہ دوسرے میرے عمل کو سراہیں اور تعریف کریں اور کہیں جیسے آپ ہیں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو یہ عمل ریاکاری پر مبنی ہے، یہ خالص عمل نہیں ہے اور یہ درجہ قبولیت پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ ہم یہ درس اور یہ ماہ مبارک رمضان ایک غنیمت ہے ہم سب کے لیے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس دروس کا طریقہ کار مجالس سے ہٹ کے ہے، اس لیے الحمدللہ بات واضح ہو جاتی ہے اور جس قدر آپ متوجہ ہیں بات آپ تک پہنچانا زیادہ مقصد ہے اور آپ کے ذریعے دوسرے افراد تک بھی۔ اگر ایک نماز جیسے عمل میں ریاکاری آ جائے وہ قبول نہیں، اگر انسان ایک خیرات کر رہا ہے اور اس کی توقع یہ آ جائے وہ قبول نہیں۔ سوچیں، ہمیں ہر عمل میں اس پروردگار عالمین کو سامنے رکھنا ہے، ہماری مجالس ہوں، ہماری محافل ہوں، ہماری اس طرح کے دروس ہوں، ہماری کوئی نشستیں ہوں، خدا کے لیے زندگی کے ہر لمحے میں اگر ہم ریاضت کریں تو پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن نہیں کہہ رہا، لیکن مشکل ضرور ہے، لیکن جس قدر انسان اپنے عمل کو خالص کر سکتا ہے کم از کم وہ تو خالص کر لے۔ کتنی بدبختی ہے انسان کے لیے کہ انسان خرچ کرے راہ خدا میں، نعرہ یہ لگائے میں راہ خدا میں خرچ کر رہا ہوں، میں سید الشہداء کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، لیکن مقصد ریاکاری ہو، مقصد دوسروں کی تعریف و تمجید حاصل کرنا ہو، مقصد صرف ذہنی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہو کہ دوسرے میری تعریف کریں کہ کیا بڑی مجلس ہے، کیا بڑا پڑھنے والا ہے، کیا یہ اہتمام ہے، کیا وہ انتظام ہے۔ دوسروں سے توقع رکھنا دلیل ہے کہ آپ کو نہ سید الشہداء سے توقع ہے نہ سید الشہداء کے خدا سے توقع ہے۔ اسی پہ رائے میں عرض کر رہا ہوں، رمضان ہے، ایک رسم ہے، اور رسم نہیں بلکہ اسلامی ایک دستور ہے، وہی خطبہ شعبانیہ میں بھی سرکار دو عالم نے اس کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے کہ دوسروں کو افطار کے لیے دعوت دینا، افطار کروانا، لیکن افسوس اگر اس افطار کا مطمع نظر بھی یہ ہو گیا کہ ہم اس سے اپنے سیاسی فوائد حاصل کریں، ہم اس سے اپنے ذاتی فوائد حاصل کریں، ہم لوگوں میں اپنی بڑائی بیان کریں کہ میں نے اتنی بڑی افطار دیا ہے، اتنا بڑا افطار دیا، سیاستدان اپنی سیاست کے لیے، سرمایہ دار اپنے سرمایہ دار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ تمام معاشرے میں جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں، اب کورونا کی وجہ سے اس سال تو اس طرح کی پارٹیز نہیں ہو رہی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ معاشرتی مشکل یہ ہے، برملا عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کا مطمع نظر اس افطار سے سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے تو اسے سیاسی فائدہ ہی ملے گا، اس سے ثواب نہیں ملے گا۔
چونکہ اس میں اخلاص کہاں رہا، یہ خالص اللہ کے لیے کہاں رہا، روزہ خدا کے لیے ہے۔ یہ سوچ کر افطار دیں کہ میں نے بندگان خدا کے اس روزے کو افطار کر کے قصد ثواب ہے، میرا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے۔ یہ مطمع نظر صرف کہنے سے تھوڑا ہو جائے گا، عمل میں بھی یہ ثابت ہونا چاہیے۔ اس سے سیاسی فوائد حاصل کرنا، ذاتی فوائد حاصل کرنا، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے اور ریاکاری ہے۔ اور پھر ایسے افطار میں خاص طرح کے اہتمام و انتظام کر کے خاص طرح کے لوگوں کو بلانا اور معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقات کو فراموش کر دینا، یہ خود بے حسی کی دلیل ہے۔ یہ روح رمضان اور روح روزہ کے ہی دور ہے، مخالف ہے، مقابل ہے۔ سرکار دو عالم نے اس خطبہ شعبانیہ میں یہی ارشاد فرمایا، اور ائمہ معصومین نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا۔ آج ہی روایت پڑھ رہا تھا، اور غالباً اس روایت کی نسبت معصوم کی طرف ہے، اور اب میں نام نہیں لیتا تاکہ رمضان کے روزے کی وجہ سے اس لیے، لیکن میں نے آج ہی یہ حدیث پڑھی ہے، اس ضمن میں عرض کر دیتا ہوں، ابھی ذہن میں آ رہی تھی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ معصومین نے مختلف تثبیت اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی بیان فرمایا کہ خدا فقیر اور غنی کو، مالدار کو اور فقیر کو ایک سطح پہ لانا چاہتا۔ کیسے؟ فرمایا یہ بھوک اور افلاس کم از کم 1 مہینہ ہی صحیح، جب وہ مالدار، جب وہ غنی، جب وہ سرمایہ دار، جب وہ صاحب ثروت اس بھوک اور افلاس کو محسوس کرے تو اپنے آپ کو اس 30 دنوں میں اس بھوک و افلاس کے نتیجے میں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ خدایا تو نے مجھے 30 دنوں میں اس بھوک و افلاس میں رکھ کر یہ احساس دلایا ہے کہ بھوک و افلاس کی مشکل اور مصیبت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا لہٰذا اپنے معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقات کا خیال کرے۔ دیکھیں کہاں روزہ لے گیا، اس بندگی و خدا سے اجتماع کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ یعنی ہماری خدا ہم سے راضی اس لیے تھوڑا ہے اور اس طرح تھوڑا ہے کہ صرف اس کے نام پہ سب کچھ کیا جائے اور بندگان خدا سے بالکل کنارہ کشی کر لی جائے اور ان کا خیال نہ کیا جائے، نہ، راہ خدا اسی خدمت بندگان خدا سے ہی گزرتی ہے۔ البتہ خدا پیش نظر ہونا چاہیے۔ اگر بندگان خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو خدا کے لیے ہونی چاہیے، چونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ خدا کے بندے ہیں، اس لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اخلاص بہت بڑی عظمت ہے۔ اس کسی عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط ہی اخلاص ہے۔ اللہ کی نظر میں مخلصین کا مقام کتنا بلند ہے۔ مثلا سورہ صافات کی ایک آیت ہے جس میں دیکھیں مخلصین کا مقام بیان فرمایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے اخلاص کتنی بڑی عظمت اور مخلصین کی کتنی عظیم عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ پروردگار عالمین ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ ارشاد ہو رہا ہے پاک ہے، اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، منزہ ہے، کس سے؟ اس سے عما یصفون، اس شے سے جس سے میری یہ دوسرے توصیف کر رہے ہیں، میری صفات بیان کر رہے ہیں، میری تعریف اور تمجید کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، خدا فرما رہا ہے قرآن مجید میں، خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، منزہ ہوں، مبرہ ہوں اس توصیف سے اما یصفون، جو میری توصیف، اب علماء نے لکھا یہ یصفون جو توصیف کر رہے ہیں اس سے مراد 2 طرح کے لوگ ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میزان سے جو میں نے اقتباس کیا ہے اور وہی آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں یا یصفون سے مراد پچھلی آیت میں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے میں پاک ہوں، منزہ ہوں، مبرہ ہوں اس صفات، اس توصیف، اس تمجید، اس تعریف سے جو مشرکین میری کرتے ہیں۔ یعنی مجھے بعض اوقات نسبت دیتے ہیں، اللہ کی نسبت دیتے ہیں بندوں کے ساتھ، یعنی باپ اور بیٹے کی نسبت دیتے ہیں۔
تثلیث کی نسبت ہے، خدا کے شریک قرار دیتے ہیں ان بتوں کو، خدا کے نسبت ان فرشتوں کو خدا کی طرف نسبت جب دیتے ہیں، یا خدا کی لونڈیاں یا بیٹیاں یا بیٹے، اس طرح کے مسائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک معنی اس آیت کا یہ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے یہ مشرکین کی جو تعریف ہے میں اس سے پاک ہوں، یہ جو میری تعریف، میری توصیف، میری تمجید کر رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ میری توصیف اور تمجید الا عباد اللہ المخلصین، میری حقیقی توصیف و تمجید و تعریف وہی ہے جو میرے وہ بندے کر رہے ہیں جنہیں میں نے خالص بنایا ہے۔ مخلصین، اس کی بھی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ دوسرا معنی جو آگے طباطبائی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ مستقل معنی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی وسعت کو بھی بیان کر رہا ہے اور حقیقت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے قابل توجہ بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، وہ فرماتے ہیں یہ دو آیتیں مستقل ہیں، ان کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں، مستقل ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں اس وقت اس آیت کا معنی یوں ہوگا، پروردگار فرما رہا ہے کہ میں سوائے اپنے مخلصین بندوں کے باقی تمام کی توصیف اور تعریف اور تمجید سے مبرہ اور منزہ ہوں۔ یعنی کیا معنی؟ یعنی میری تعریف اور تمجید اور توصیف کا سوائے میرے مخلص بندوں کے کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میری حقیقی توصیف، یا جملہ بدل دوں حقیقی کے جگہ پر، میری ایسی توصیف و تعریف و تمجید جو میرے شایان شان ہو، وہ وہی کرتے ہیں جنہیں میں نے مقام اخلاص پر فائز کیا ہے۔ کہاں ہے مقام مخلصین؟ مخلصین، اب میں ایک وضاحت کر دوں تاکہ آپ تک نقطہ بھی پہنچ جائے، علمی بھی، ذوقی بھی، عرفانی بھی، اور ہم اس مقام اخلاص کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں۔ میں نے لفظ مخلصین پڑھا، لام کے اوپر فتح یا آپ کی اصطلاح میں زبر، ایک ہے مخلصین لام کے نیچے زیر، اور ایک ہے مخلصین، دونوں میں فرق ہے۔ مخلصین وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو راہ اخلاص میں اس درجہ اخلاص تک پہنچانے کی کوشش میں ہے، لیکن مخلص وہ ہوتا ہے کہ جو اس درجہ اخلاص پر پہنچ چکا ہے جو خدا کے پیچھے نظر ہے۔ لہذا اسی لیے ہمارے علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ یہاں جو بندگان مخلص کہا گیا، اللہ نے بتایا کہ تم سب راہ اخلاص میں ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ میرے بندہ مخلص بن جاؤ، یعنی ایسے بن جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں، تو میرے ان بندوں کی اتباع کرو، عقائد میں، افکار میں، نظریات میں، سیرت و کردار میں، جنہیں میں نے مقام اخلاص پر فائز کیا ہے۔ فائز کیا ہے وہ ہیں جو میری توصیف ویسے کرتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے میرے شایان شان ہے۔ اسی لیے دیکھیے توجہ فرمائیں گے، بات ذرا دقیق ہے، آپ متوجہ ہوئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو مخلصین ہیں، یہ اللہ کی توصیف اس کے شایان شان کیسے کرتے ہیں؟ ہم اگر پروردگار کی توصیف و تعریف و تمجید اور حمد و ثنا بھی کریں تو ظاہر الفاظ کا ہی استعمال کریں گے۔ مثال دیتا ہوں، مثلا ہم پکارتے ہیں یا سمیع یا بصیر، ہمارے نزدیک سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یا کسی کے فکر و نظر میں یہ پہلو آ گیا کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور سننے اور دیکھنے کو اپنے وجود پہ قیاس کر لیا، ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ذریعے، ہم سنتے ہیں تو کان کے ذریعے۔ اب اگر پروردگار کی نسبت بھی کسی کے ذہن میں سننے اور دیکھنے کے معنی اور مفہوم میں یہ پہلو آ گیا تو گویا وہ خدا کو ایک معنی میں مجسم مان رہا ہے، اور مجسم مان رہا ہے تو محدود مان لے گا نا۔
جب اللہ کی آنکھیں مانے گا، اللہ کے کان مان لے گا تو اللہ کا سر بھی سر ماننا پڑے گا، تو جسم ماننا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو گویا ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں فرد عامی، ایک عام انسان ان الفاظ کے دائرے سے نکلتا ہی نہیں، اس کی قوت ادراک اور قوت فہم اس سے پرواز ہی نہیں کر سکتی، چونکہ ہم اسی جہان میں محدود ہیں، تو ہم توصیف اور اس تعریف اور تمجید پروردگار میں بھی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، مخلصین کیا کرتے ہیں؟ مخلصین وہ ہیں کہ جن کے قلب پر اللہ نے اپنی معرفت کی تجلی کی ہے، لہذا وہ کسی غیر خدا کو دیکھتے ہی نہیں، وہ صفات جمال و جلال الہی میں اس طرح غرق ہیں اور الہی حبلی کمال الانقطاع الیہ کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ جو دیکھتے ہیں اس کے صفات اور اوصاف کا ظہور دیکھتے ہیں، وہ اسی کو دیکھتے ہیں یا انہیں دیکھتے ہیں جنہیں وہ دکھانا چاہتا ہے۔ لہذا اگر وہ کبھی الفاظ کا سہارا لیتے بھی ہیں تو ان کا مطمع نظر الفاظ نہیں ہوتے، توجہ فرمائیں گے، الفاظ نہیں ہوتے، اسی لیے وہ معرفت پروردگار کی اس مقام اخلاص اور خالص پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ تمام تر عبادت اور معرفت کی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچنے کے باوجود بھی کہتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک، جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ مقام معرفت میں ان کے بلندی کی دلیل ہے۔ کیسے؟ چونکہ وہ مقام حیرت میں اس جگہ پہنچتے ہیں، چونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے لہذا اس کی معرفت بھی لامحدود ہے، تو کبھی بھی محدود لامحدود کی تمام معنی میں معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا اپنی زبان سے یہ اقرار کر کے کہ تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنی محدودیت کا اور اس کے لامحدود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ یہ حق معرفت ہے، یہ حق معرفت ہے ایک بندے کا خدا کی نسبت، یہ ہے مقام اخلاص، اور اس مقام اخلاص کے حصول کا ذریعہ سیدۃ النساء العالمین کی نظر میں روزہ ہے۔ بندہ اس شکم اور اس کے شرائط اور حدود اور قیود، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، جب حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے تو اس کی توجہ الی اللہ ہو جاتی ہے، وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ خود روزہ خدا کے حاضر و ناظر اور خدا کے حضور ہونے کا سب سے عظیم مظاہرہ ہے، اظہار ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہم محضر خدا میں ہیں، ہر عبادت ہمیں اسی مقام پر لے جانا چاہتی ہے، لیکن ان عبادتوں میں جو عبادت ہمارے اندر یہ احساس کہ ہم خدا کے محضر میں ہیں سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اس عبادت کا نام ہے روزہ۔ وہ عبادت صوم ہے، روزہ ہے، مقام اخلاص تک پہنچانے والی اس عبادت، اور اس عبادت کی کیا مراتب اور کیا مراحل ہیں۔ بندہ خدا بن جاتا ہے، انسان مخلص بن جاتا ہے، خالص بن جاتا ہے، خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ چلیں آج کی ابھی تک گفتگو کو سمیٹا جائے۔ ماہ مبارک رمضان کے اوصاف و صفات میں اور خصوصیات و امتیازات میں جو عرض کیا، اس کے ساتھ یہ لفظ بھی اضافہ ہو گیا کہ اپنے عمل کو خدا کے لیے خالص کرنے اور اپنے آپ کو خدا کے لیے مقام اخلاص تک پہنچانے کا ذریعہ سیدۃ النساء العالمین کی نظر میں کیا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین نے روزے کو کس عنوان سے اور فلسفہ روزہ کو کیا بیان فرمایا ہے۔ ایک خطبہ شعبانیہ کا ایک
حصہ ہے اور وہ ہماری گفتگو سے بھی مربوط ہے اور بڑا خوبصورت پہلو ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر گفتگو کا سلسلہ سمیٹ لیتے ہیں۔ اب سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک صلوات۔ جزاک اللہ۔ کل میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم نے خطبہ شعبانیہ میں جہاں ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک سیام اور اس دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا، رمضان بھی اور سیام بھی اور فلسفہ سیام بھی، اور اس میں فرمایا کہ شقی ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مغفرت خدا سے محروم کر لے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اسی خطبہ شعبانیہ کا ایک بڑا خوبصورت پہلو جو خود اس خطبے میں ذکر ہوا، میں نے اول روز عرض کیا تھا، اس خطبے کے راوی، خطبہ شعبانیہ کے راوی کون ہیں؟ یعنی کنہوں نے اس خطبے کی روایت کی ہے؟ کون؟ جناب امیر المومنین، ماشاءاللہ، مولا کائنات امیر المومنین اس کے راوی ہیں۔ چلیں یہ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، خطبہ شعبانیہ کے راوی یعنی سرکار دو عالم سے اس خطبے کو بیان کرنے والے امیر المومنین خود ہیں۔ خطبہ شعبانیہ کے راوی مولا کائنات ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے جب اس جگہ پر پہنچے اور اس کے تمام فضائل و مناقب رمضان اور روزہ کو بیان فرمایا، فلسفہ روزہ کو بیان فرمایا اور اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ شقی ترین انسان وہ ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اللہ کی اس مغفرت کے دائرے میں نہ آ سکے، تو فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں قال امیر المومنین فقمت وقلت، فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا محفل میں، سرکار خطبہ جو ارشاد فرما رہے تھے، فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، فقلت، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بے توجہ فرمائیں گے، سب سے افضل عمل، سب سے افضل عمل پوچھنے والے ہیں باب مدینۃ العلم، اور جن سے پوچھ رہے ہیں وہ ہیں مدینۃ العلم، یعنی جملہ بدل دوں، نفس مصطفیٰ خود مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین فرما رہے ہیں یا ابا الحسن، مولا کی کنیت ہے، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، فرمایا افضل ترین عمل ماہ مبارک رمضان میں حرام سے بچنا ہے، الورع عن محارم اللہ، وہ محارم، وہ حرام الہی سے بچنا۔ آپ نے توجہ فرمائی، تھوڑا میں اس کی وضاحت ایک جملے میں عرض کر دوں، اگرچہ یہ تفصیل چاہتا تھا میرے وہ ٹائم مینج نہیں ہو سکا، لیکن یہ جملہ ضرور عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اس جملے کی جو معنویت اور جو پیغام ہے اس کی طرف اگر متوجہ ہو گئے، میرے سامنے جتنے آپ تشریف فرمائے اور جہاں تک آواز پہنچے، سرکار دو عالم سے امیر المومنین پوچھ رہے ہیں افضل ترین عمل بتائیں، عمل بتائیں، اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں افضل ترین عمل خدا کے محارم، یعنی جنہیں خدا نے حرام کیا ہے ان سے بچنا۔ کیا معنی؟ دیکھیں اس کو میں وضاحت جو عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان نیکی جو انجام دیتا ہے نا وہ دینا آسان ہے، میری بات پہ توجہ رہے گی، بعض اوقات نیکی انجام دینا مثبت معنی میں آسان ہوتا ہے، لیکن وہ برائی جو انسان کے اندر ہے اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ آسان کر دوں، ایک انسان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے آسان ہو، لیکن روزے میں غیبت نہ کرے یہ مشکل ہے۔ ممکن ہے انسان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو
لیکن روزہ رکھ کر اپنی زبان کو حرام سے بچائے یہ مشکل ہے۔ ممکن ہے روزہ رکھنا آسان ہو، لیکن روزہ رکھ کر آفس میں بیٹھا اور رشوت نہ لے یہ مشکل ہے یا نہیں؟ یہ جو مشکل کہہ رہا ہوں یہ ان سے بچنا ہے نا۔ اور آسان کر دوں، آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، اور میں نے متعدد لوگوں کو دیکھا، وہ اہل نماز ہیں، اہل صوم و صلات ہیں، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھتے ہیں، روزے رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، وسائل ہے ان کے پاس، حج کرنے بھی جاتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ ان کی زندگی میں اخلاقی مشکلات دیکھیں، وہ حرام کام دیکھیں، وہ بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک انسان راشی، رشوت خور، آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، نماز پڑھنا آسان ہے، وہ کام کر لے گا، لیکن یہ رشوت چھوڑنا مشکل ہے، نہیں چھوڑ پائے گا۔ توجہ فرمائی۔ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ تقوی کا معنی یا اللہ کی رضا کا معنی صرف اللہ کے احکامات اور واجبات پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ واجبات سے پہلے ان حرامات سے اجتناب ضروری ہے جو ان واجبات کو درجہ قبولیت پر پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا نیک عمل قبولیت تک تب پہنچتا ہے جب اس کو کوئی مانے، کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ لے آسان بات عرض کر دیتا ہوں، اگر ایک خشک لکڑی ہو نا، خشک لکڑی، اس کے پاس آپ آگ لے جائیں اور آگ جلائیں، ایندھن جلائیں، جیسے ہی آپ آگ جلائیں گے اس لکڑی کو آگ لگے گی یا نہیں؟ ماچس سے، لیٹر سے آپ نے آگ جلائی، لکڑی خشک تھی، اس کے قریب کی اور آگ جلا دی، بولیے حتمن ہوگا نا۔ لیکن اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر اس لکڑی پہ آپ پانی پھینک دیں، اس کے پاس آگ لے کے جائیں، تو آگ اس لکڑی کو جلائے گی؟ نہیں جلائے گی۔ تو یہ جو نہیں جلا رہی، اس کا سبب وہ ایندھن، وہ لیٹر ہے، وہ لکڑی ہے، یا یہ پانی ہے؟ پانی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں پانی وہ مانے ہے جو اس آگ کو جلانے نہیں دیتا۔ تو بس سمجھ لیں، ہمارا عمل قبول ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ گناہ آ کے قبولیت سے روک نہ دے۔ سرکار دو عالم اسی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تمہارے اعمال قبولیت تک پہنچیں تو اس واجب کو انجام دینا جتنا ضروری ہے، اس حرام سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا درد اور کرب یہ ہے، ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہماری عوام تک، ہم سب رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، محافل شبینہ بھی کرتے ہیں، دروس بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے حکمران علماء کو بلا بھی لیتے ہیں، ان سے دروس بھی سن رہے ہیں، لیکن یہ سننے سے، یہ روزہ رکھنے سے، یہ افطار پارٹیوں سے، اس سے تھوڑی اصلاح ہوگی معاشرے کی۔ آپ اچھائی کو برائی کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ برائی خود اچھائی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ مانے ہے۔ آپ عدل نافذ کرنا چاہتے ہیں ظالموں کے ذریعے، آپ فحاشی ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے جن کے اندر یہ فحاشی خود چھپی ہوئی ہے، آپ جھوٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جھوٹوں کے ذریعے۔ ہماری سب کی یہ پرابلم ہے، ہماری سب کی یہ مشکل ہے۔ اب آپ ناراض نہیں ہوں گے، اور میری جہاں تک صدا جائے وہ بھی، ہم منبر سے پاکوں کا ذکر، سچوں کا ذکر، اور وہ بھی جھوٹوں کے ذریعے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا آل محمد پہ، مکتب آل محمد پہ۔ میں نے اپنے دائرے کو وسعت سے آپ پر کر لیا، ہم پہلے اپنے گھر کو درست کریں گے تو سب درست ہو جائے گا۔ لمحہ فکریہ ہے، سچوں کا ذکر جھوٹ کا سہارا لے کے کیا جائے، وعدہ خلافوں کے ذریعے کیا جائے۔
جنہیں خود اصلاح کی ضرورت ہے ان کے ذریعے اصلاح چاہیں گے تو فساد پھیلے گا۔ لہذا سرکار دو عالم کے اس فرمان ذی شان کا مقصد یہی تھا کہ ماہ رمضان میں افضل ترین عمل، روزے سے بڑا عمل، روزے کے قبولیت کی راہ میں رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو جو محارم کی شکل میں، جو محرمات کی شکل میں، جو اللہ کی حدود کی شکل میں اللہ نے ہم سے طلب کی ہے، جب تک ان حدود کی پابندی نہیں کریں گے روزہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گا۔ خداوند متعال بحق ائمہ اطہار ہم سب کو اس ماہ پر برکت اور ماہ رحمت کی تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ اسی خطبہ شعبانیہ کا ایک اور حصہ بھی ہے کل انشاءاللہ، وہ بھی عرض کریں گے۔ پروردگار عالمین آپ تمام حاضرین اور تمام مستضعفین اور مظلومین جہان بالعموم، مسلمین جہان بالخصوص، مکتب محمد و آل محمد کے ماننے والے بالاخص اس آفت آسمانی سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ خداوند کریم اس وبا کی شکل میں جو ہمیں توجہ، تنبہ اور بیداری عطا فرمائے، پروردگار عالمین ظالموں کا کلا کما فرمائے، پروردگار عالمین مظلوموں مستضعفین کو اور ان کے حقیقی وارث اور ولی خدا امام زمان کا ظہور فرمائے۔ ہم سب کو اس ماہ پر برکت کی تمام فیوز و برکات سے، شبہ قدر سے مستفیض ہونے کے لیے اپنے اندر وہ آمادگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے حضور اس مہمانی پر جو بلایا ہے ہمیں اس مہمانی سے کما حقہم مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات